اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، فرام ڈارکنیس ٹو جسٹس، جس میں آپ لوگوں کو وہ اسلامک ایونٹس جو ہے وہ بتاتی ہوں جن سے ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہماری اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف سے کام لیا گیا، چاہے جو ہے وہ امیر ہو چاہے غریب، جو بھی گناہ گار ہوگا یعنی جس نے بھی جرم کیا ہوگا اس کو اس کی جرم کی سزا ضرور ملتی تھی، اور ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا۔ آج کے جو اسلامک ایونٹس ہیں وہ آج ہم اسٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حمص کے بازار میں گھوم رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس آیا جو دھاری دھار چادر زیبتن کیے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کا حکم ہے کہ جو کوئی مظلوم ہو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ وہ شخص بولا کہ پھر آپ کی خدمت میں دور دراز علاقے سے چل کر ایک مظلوم حاضر ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ تیرا خاندان کہاں ہے؟ وہ بولا کہ یمن کے ایک صوبے سے بھی دور ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے بولا کہ اللہ کی قسم، تیرا خاندان عمر کے خاندان سے بہت دور ہے۔ یہ کہہ کر اپنی سواری سے فوراً اتر گئے اور پوچھا کہ تیرے اوپر کیسا ظلم ڈھایا گیا؟ پردیسی نے بتایا کہ میرا غلہ اگانے والی زمین پر ایک آدمی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور مجھے اس سے اکثر بے دخل کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قضیہ سن کر عروہ بن محمد کو لکھا کہ وہ اس مظلوم کی داستان اور شہادت سنے، اور جب اس کا حق ثابت ہو جائے تو اسے واپس دلا دے۔ یہ خط لکھ کر اپنی مہر لگا دی۔ جب پردیسی نے واپس جانے کے لیے اٹھنا چاہا تو عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کہا کہ ٹھہرو، تم دور دراز علاقے سے حاضر ہوئے ہو، راستے میں تمہارا کتنا خرچ ہوا ہوگا سفر کے لیے، یا سواری پر تمہاری کتنی لاگت آئی ہے، اور کتنے کپڑے بدلنے پڑے ہیں۔ ان سب کا حساب لگایا گیا تو لاگت 15 دینار تک پہنچی۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہ رقم دے کر روانہ کر دیا۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑ کر لے کر آئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو نوجوانوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے جو کہ ناحق قتل ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ تو نے ان کے باپ کو کس طرح قتل کیا؟ دیہاتی نے جواب دیا کہ وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا، چنانچہ میں نے پتھر اس کو دے مارا، پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا کہ قصاص قصاص، یعنی خون کا بدلہ خون۔ کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا بلکہ یہ فیصلہ ایسا تھا کہ جس میں کسی مناقشے کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کی بابت نہیں پوچھا کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کیا وہ کسی معزز قبیلے کا ہے، کیا اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سب چیزوں کو قابل اعتنا نہ سمجھا اور نہ اس سلسلے میں انہیں کوئی فکر ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ شرعی حساب و کتاب میں کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے۔ دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب آسمانوں
زمین قائم ہے کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ عنقریب میں قتل کیا جانے والا ہوں۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ امیر المومنین کی بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا۔ پھر ایسی صورت میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ ضمانت بھی ایسی ویسی نہیں تھی کہ 10-20 دینار یا اونٹ، گھوڑا یا جائیداد زمین دے کر سبکدوش ہوا جا سکے، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی کہ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے ضامن کی گردن اڑا دی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ کے قانون کی تنفیذ رکوانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کون ان کے سامنے حدود الہیہ میں سفارش کی جرات کر سکتا تھا؟ کس کے بس کا روک تھا کہ وہ خطاب کے بیٹے کے سامنے واسطہ بن سکے؟ غیر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خاموش تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ امیر المومنین بھی بڑے متفکر و متاثر تھے۔ وہ ایک مشکل گرداب میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کریں؟ آیا اس اعرابی کو قتل کر دیں اور اس کے بال بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں اور وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے، اور اگر واپس نہ آئیں تو پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے؟ سارا مجمع خاموش تھا۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا، پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، کیا تم دونوں اس قاتل اعرابی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، نہیں، اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے اے امیر المومنین۔ امیر المومنین نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، اس اعرابی کی ضمانت مجھے کون دے سکتا ہے؟ مجمع سے ایک آواز آئی، ہاں اے امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک بزرگ و تقوی شعار کی آواز تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے، قتل کی۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اس سے پہلے میری اس سے کوئی شناسائی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھاپ لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ ضرور واپس آئے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس عرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بیوی اور بچوں سے آخری کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المومنین کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت جو ہے وہ الصلاۃ جامعہ کا اعلان کروایا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا ازدحام ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ہے سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ حیران و ششدر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہیہ کا مسئلہ تھا جن سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسئلہ نہ ہو جائے۔
نیز حالات سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی، اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے کا خون کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی، اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ یکایک وہ اعرابی نمودار ہوا۔ حضرت عمر نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے آدمی، اگر تو اپنے گاؤں ہی رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی کہ اے امیر المومنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔ ایک اور واقعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کی غداری کے سبب ان کا محاصرہ کیا تو آپ نے یہودیوں کے قلعے میں حضرت ابو لبابہ رفاع بن ابذر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہودیوں سے مذاکرہ کریں۔ شاید یہودی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تسلیم کرنے کی حامی بھر کر قلعے سے نیچے اتر آئے۔ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس گئے تو ان کے بچے، بوڑھے اور عورتیں رو رہی تھیں۔ یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کون سا معاملہ کرنے والے ہیں؟ حضرت ابو لبابہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ قلعے سے نکلے ہی تھے کہ انہیں ہوش آیا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا ہو گیا ہے، اور یوں ان سے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیانت سرزد ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ فوراً مسجد نبوی گئے اور خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا اللہ کی قسم میں خود کو نہیں کھو سکتا، نہ کھانے پینے کا مزہ چکھ سکتا ہوں، نہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے توبہ قبول نہ فرما لے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو لبابہ انصاری 7 دنوں تک کچھ کھائے پیے بغیر ستون سے بندھے رہے۔ اس دوران آپ کی صاحبزادی آ کر مسجد کے ستون سے آپ کو نماز اور بشر حاجات کے لیے کھول دیا کرتی تھیں۔ جب آپ بھوک پیاس کی تاب نہ لا سکے تو ایک دن غش کھا کر گر پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ لوگوں نے جب قبولیت توبہ کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا اللہ کی قسم میں خود کو زنجیروں سے اس وقت تک آزاد نہیں کر سکتا کہ جب تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھولیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی زنجیر کھولی۔ دیکھیں آپ کہ ہماری اسلامی تاریخ میں ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ اگر کسی نے امانت میں خیانت کی ہے اور اس کی ضمیر نے اس کو بتایا کہ اس نے ایسا جرم سرزد کیا ہے تو انہوں نے خود اپنے آپ کو سزا دی، نہ کہ یہ کہ ہم اپنی غلطی کو چھپائیں۔ انہوں نے جو ہے خود جو ہے یہ کیتھارسس کیا اپنا کہ میں نے جو ہے امانت میں خیانت کی ہے تو سزا مجھے ملے گی، اور جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو اس مطلب جو ہے باندھ کے رکھوں گا۔ تو اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنا کیتھارسس ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی بھی ہم سے غلطی جانے انجانے میں ہو جاتی ہے تو ہمیں جو ہے اس غلطی کو سدھارنا بھی چاہیے، نہ کہ ہم اس غلطی پہ ڈٹے رہیں کہ نہیں ہم نے جو کیا ہم نے بالکل صحیح کیا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ ابھی اللہ جو ہے اگر آپ کی رسی کو ڈھیل دے رہا ہے لیکن وہ کس وقت آپ کی پکڑ کر لے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو ہمیں اللہ سے توبہ ضرور کرنی چاہیے اپنی تمام غلطیوں کی۔ جانے انجانے بہت غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو اللہ ہماری توبہ کا قبول فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، آمین۔